السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے یہ آخری ایام ہیں اور آخری عشرے کے بلکہ آخری ایام ہیں۔ ابھی امام صاحب دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اس رات کو ہمارے لیے قدر کی رات بنا دے، ٹھہرا دے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ زیادہ تر تو یہی گمان ہوتا ہے کہ 27ویں کو قدر کی رات ہوتی ہے، لیکن یہ قطعی نہیں ہے۔ قدر کی رات ادل بدل کر کے آتی ہے۔ رجحان یہ رہتا ہے کہ 27ویں کو یہ رات غالب گمان میں ہو سکتی ہے۔ بہرحال آخری عشرے کے آخری دنوں میں ہم ہیں اور یہ موقع ہم سب کو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا موقع، ہم سب کو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک چانس سمجھنا چاہیے۔ جب ہم کسی موقع کو اپنے لیے بہت قیمتی سمجھتے ہیں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے اور یہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، تو اس موقع کا استعمال بڑی فکر اور بہت توجہ سے کیا جاتا ہے۔ مطلوب یہی ہے کہ جو کچھ موقع میسر ہے اس کو بہت فکر مندی کے ساتھ استعمال کیا جائے، یہ اصل ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے اصل ہے
کہ عملوں کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، آخر میں آدمی بہتر سے بہتر کر لے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کامیابی کا عمل ہو گیا، بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے یہ آخری وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، 2-3 دن بچے ہیں، تو یہ 2-3 دن ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ گزر گیا، تقریباً ہم امن و امان میں رہے اللہ کے فضل سے۔ معلوم نہیں دنیا کے کتنے خطوں میں فساد ہے، جنگ ہے، جان و مال کے سب خطرات ہیں، لوگ اپنی جگہوں پر کہیں بہت بڑے ایریوں میں سکون سے محروم ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کافی راحت، عافیت اور امن دے رکھا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا، ہم نے کیا حاصل کیا، یہ فکر کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر روزہ فرض کیا اور کہا کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، اے میرے ایمان والو، میرے ایمان والے بندو، میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، تو میرا مقصد اس روزے کی فرضیت کے پیچھے یہ ہے کہ تمہارے ہاں تقوی آئے، تمہارے دل گناہوں کی آلودگی سے، بدعملیوں سے، دل کی بیماریوں سے تم باہر آ جاؤ، بگاڑ سے تم باہر آ جاؤ اور تمہاری زندگی صحیح ہو جائے، تقوی والی ہو جائے۔ تو ایک سوچ کی یہ ضرورت ہے، ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اتنے دنوں تک کا روزہ رکھ کر کے تقریباً پورا مہینہ ہم نے اپنے اندر کون سی تبدیلی پائی، مقصد حاصل کرنے میں ہم کتنا کامیاب رہے، کیا کچھ احساس ہم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ نہیں تو کچھ ضرور حاصل کیا ہے، بہت نہیں حاصل کر سکے تو کچھ ضرور حاصل کیا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ سوچیں کہ ہماری رمضان سے پہلے کی زندگیوں کے مقابل میں، حالات کے مقابل میں اب ہمارے حالات کتنا بدل گئے ہیں، کتنا بہتر ہو گئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ آدمی کو جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان کی عبادتوں سے اس کے یہاں کتنی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، توبہ کیا ہے تو کس انداز کی توبہ کیا ہے۔ مان لیجئے ہماری پچھلی زندگیوں میں بہت سارے گناہوں کے مسائل تھے، معاملات ہمارے خراب، لین دین ہمارا خراب، تجارتی معاملات میں سودی لین دین کے مسئلے، اور بھی بہت سارے بگاڑ جن کو ہم جانتے ہیں اچھے سے۔ تو کیا ہم نے اس رمضان میں توبہ جب اللہ تعالیٰ سے کیا، یا ہم قدر کی رات میں خصوصیت سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے عفو کا حوالہ دے کر کے، اس کے صفت عفو کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم نے اب تک جو کچھ گناہ کیے ان کو تو معاف کر دے، تو کیا ہم نے توبہ کیا ان گناہوں سے جو گناہ ہماری زندگیوں میں تھے، ہمارے معاملات میں تھے، ہمارے اپنے لوگوں کے بیچ میں ہمارے بگاڑ اور فساد تھے؟ کیا ہم نے ان سے توبہ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اس روزے اور اس مہینے کی عبادتوں اور اس کے مقصد سے ہم کچھ قریب ہوئے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم عبادت کرتے رہے پورے رمضان میں، اگر ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی فرق ہم نہیں محسوس کرتے ہیں، یا ہم جائزہ نہیں لیتے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوانے کے لیے، تو پچھلے گناہوں کی بخشش کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار، توبہ کرتے رہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرو، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو کن چیزوں سے معافی؟ کن چیزوں سے معافی؟
عقیدے میں کہیں بگاڑ تھا، معاملات میں بگاڑ تھا، سنتوں کی مخالفتیں تھیں، تو کیا ساری چیزیں اگر ویسی کی ویسی رہ جائیں اور ویسے کی ویسی ہی پھر زندگی رہے، جیسے پہلے تھی ویسے ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے، تو کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم پر فٹ ہو سکتی ہے اگر ہم نے نہیں درست کیا، نہیں کچھ پایا، نہیں کچھ ہم نے حاصل کیا، کوئی رزلٹ نہیں ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، جن کو ان کے روزے سے کوئی رزلٹ نہیں ملتا، کچھ ان کے روزے سے کوئی تبدیلی نہیں ملتی، تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد پر نظر نہیں ہوتی ہے، فکر نہیں ہوتی ہے۔ عام ایک روٹین کی طرح اگر عمل ہے تو کہاں آدمی فکر کرے گا؟ ہم میں کتنے بھائی یہاں اعتکاف میں آ کر کے بیٹھے ہیں، اپنی ساری مشغولیتوں سے، سارے نیٹ ورک سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ تعلق باللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ۔ لیکن اگر یہ عبادت بندے کو اللہ تعالیٰ سے اور نہ مضبوط کر دے اور دنیا کے مسائل اور دنیا کے اپنے نیٹ ورک کے بگاڑ سے ان کو باہر نہ نکال دے اور ان کی یہ سوچ نہ ہو، تو آپ بتائیے نقصان کتنا ہے؟ یا مطلب ہم نے حاصل کیا کیا؟ ایک مثال ہے، ہم قدر کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے پچھلے گناہ ہمارے بخش دیے جائیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قدر کی راتوں میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، ایمان اس کا صحیح ہے، اس کا ایمان ہے اللہ پر، اس کا ایمان ہے اس کے وعدوں پر، اس ایمان کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہے۔ قدر کی رات پانے کے لیے، لیلۃ القدر کی رات اور پانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ 10 دن عبادت کرتا رہتا ہے، 10 دن الگ تھلگ بھی کر لیتا ہے، اعتکاف بھی کرتا ہے، اور وہ قطعی بات ہے کہ 10 راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے۔ تو اس کو پانے کے لیے یہ فکر اور یہ چکر اس کو کیوں ہے؟ اس کا ایمان ہے اللہ پر، اس کا یقین ہے اللہ کے وعدے پر۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کی رات 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کو یہ فکر ہے کہ وہ رات ملی تو گویا کہ ہم نے 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ اجر پانے والا عمل کر لیا، تو اس کو آپ بتائیے اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں رہ جاتا ہے؟ پھر اس کے لیے زیادہ بہت بوجھ نہیں بنتا ہے کہ وہ رات پانے کے لیے 5 راتیں یا 10 راتیں مسلسل اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو جوڑے رہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو یہ فکر، اصل چیز یہ ہے کہ فکر ہو، ایمان ہو، اب اس کو اللہ سے پانے کا اس کا یقین ہو تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ سے بدلہ پانے کا ہمارا یقین ہوگا اور اسی کے لیے ہم یہ سب کرتے ہوں گے کہ آگے ہم پچھلے مسئلے ہمارے صاف ہو جائے، آگے بہتری کی زندگی جیے ہم، یہ ہمارا عزم اور حوصلہ ہو، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ہمیں اپنے اندر سے، ہمارے اپنے باہر یہ تبدیلی تو نظر آنی چاہیے، ہم میں ہر ایک کے اندر، ہم میں ہر مرد و عورت کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ کی عبادت رمضان کے مہینوں میں الگ الگ ڈھنگ سے جو کی ہے، وہ اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے کی، توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے کی، تو کیا اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تو حساب ہونا چاہیے۔ اگر یہ حساب نہیں ہے تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ رمضان کے مہینے کا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، کیونکہ پہلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا
کہ ان کی زندگی تقویٰ کی رہے چلے، تو ان کے لیے بھی تربیت کا، ٹریننگ کا یہ سسٹم تھا، تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہم وہی چاہتے ہیں جو ان کے لیے چاہتے تھے، لعلکم تتقون، کہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ۔ تو تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہمیں اتنے پیریڈ میں بھوکا پیاسا رکھتا ہے، ہر طرح کی مطلب ہر طرح کے بگاڑ کے عمل سے، فساد کے عمل سے بچائے رکھنے کی تلقین کرتا ہے، ماحول ایسا بنا دیتا ہے، ایسا ماحول بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھا لے، آسانی ہو بندے کے لیے، ایسا ماحول اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو اب اس ماحول سے اگر فائدہ نہیں اٹھا سکا بندہ، نہیں حساب لگا سکا، نہیں سمجھ میں اس کے آیا، تو اس کا معنی تو یہی ہوا نا کہ مطلب عام طور پر ہم ایسے ہی کرتے رہے جیسے لوگ کرتے ہیں، جیسے لوگ پڑھتے ہیں، جیسے لوگ روزہ رکھتے ہیں، جیسے لوگ قدر کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ تو دعاؤں کا مطلب، عبادتوں کا مطلب رمضان میں روزے کا مقصد ہے، تراویح کا مقصد ہے، لیلۃ القدر کے لیے تحری ہے، 10 دنوں اور 10 راتوں کا ایک عشرے کا اہتمام ہے، قدر کی راتوں میں طاق راتوں کا اہتمام ہے۔ سب کے پیچھے کا ایک ہی مقصد ہے، سب عملوں کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بخشش حاصل ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں بخش دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سوال کرتے ہیں، اے اللہ فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے تو ہم معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جن گناہوں کو جانتے ہیں ہم نے کیا ہے دانستہ۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں، ہوتے رہتے ہیں ہم سے۔ تو جو گناہ ہماری زندگیوں میں تھے پہلے، ہم اللہ کی بخشش حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش تو توبہ سے حاصل ہوگی، اس کی رحمت سے حاصل ہوگی۔ تو کیا ہم نے توبہ کیا ان گناہوں سے جو گناہ ہماری زندگیوں میں تھے؟ ہم نے بہتوں کے ساتھ زیادتی کی، بہتوں کے ساتھ معاملات غلط کیے، بہت سارے اخلاقی گناہ، اخلاقی بگاڑ میں مبتلا رہے۔ تو یہ مہینہ آیا اور اللہ تعالیٰ لوٹاتا رہتا ہے سال میں، یہ مہینہ اس لیے لوٹاتا رہتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ آنے والے سال کا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لوٹاتا رہتا ہے، ضرور وہ اس لیے لوٹاتا رہتا ہے کہ بندہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اگلی زندگی صحیح ڈھنگ سے گزارنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد باندھ لے، جو کچھ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو جائے، زمین بھر دیا ہو گناہوں سے، زمین اتنا گناہ اور پاپ کیا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آئے آگے، سچے دل سے۔ تو زمین بھر گناہ کیا ہے تو زمین اور آسمان بھر مغفرت لے کر کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ اللہ چاہتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سوچ ہے کہ نہیں ہماری آپ کی، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کیسی شکل، کیا ہمارا عزم ہے، کس طرح کا ہمارا توبہ ہے۔ یہ رات اصل یہی ہے، یہ ایک یاد دہانی کی چیز ہے۔ آخری عشرے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھا ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی کسی رات میں ہے۔ یہ بہت بڑی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے۔ اتنی عظمت والی رات ہے کہ کتنے اعتبار سے اس کی فضیلت ہے۔ ایک تو یہی دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، قدر کی رات 1,000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس طرح سمجھایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے سوال کی رات ہے اور مغفرت کی رات ہے۔ تو مغفرت تو اسی وقت ملے گی جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، اور جب سچے دل سے توبہ کریں گے تو ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں وہ احساس ہوگا نا کہ ہم نے یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیا۔ دل ہمارا صاف، ارادہ ہمارا پکا، احساس ہمارا سچا، کہ ہم احساس کر رہے ہیں پشیمانی کا، بہت سارے گناہ کر ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنے رب سے تم مایوس نہ ہو، تم نے اگر اتنے گناہ کیے ہو کہ زمین اور آسمان تمہارے گناہوں سے بھر گئے ہو، تب بھی میں تمہیں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن سچے دل سے بخشش کا سوال کرنے کے لیے بندے کو آنا ہوگا، ہم کو آنا ہوگا۔ ہم اللہ سے بخشش چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو سچے دل سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ ایسی توبہ نہیں کہ رات میں ہمیں رات ملتی ہے، ہمیں رمضان ملتا ہے، ہمیں آخری عشرہ ملتا ہے، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم جیسے تھے پھر ویسے ہی ہمارا شیڈول پھر ویسے ہی رہے گا، ہمارے معاملات کا، ہمارے اخلاقیات کا، ہمارے آپس میں برتاؤ کا، ہماری اپنی زندگی اور غلط ڈھنگ کی آزادی کا تو کوئی حاصل نہیں ہے۔ پھر وہی چیز پھٹ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی صحیح سوچ کے لیے ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ یہ بات کہیں نہ فٹ ہو کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے ان کے حق میں، ان کے کھاتے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں جمع ہوتا، کچھ نہیں۔ رات جاگتے ہیں، رات جگہ کے سوا رات کے جاگنے کی مشقت، آرام چھوڑ کر کے جو اٹھاتے ہیں تو رات جاگنے کی تکلیف کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ ان کو کچھ پانے کے لیے ان کی فکر مضبوط نہیں ہے، ان کی سوچ مضبوط نہیں ہے، توبہ کے پیچھے ان کا عزم اور ارادہ صحیح نہیں ہے۔ آپ بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں جن میں ہم سے، آپ سے کتنے گناہوں کے معاملات رمضان سے پہلے رہے، چھوٹے مسئلے ہوں یا بڑے مسئلے۔ کتنے لوگ ایسے ہم میں ہوں گے کہ جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ مبارک مہینہ ملا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کے لیے یہ موقع دیا ہے، تو لاؤ یہ زندگی میں جو ہمارے پچھلے گناہ تھے اب ہم ان سے توبہ کر لیتے ہیں کہ اگلی زندگی ہم ان گناہوں سے پاک گزاریں گے۔ بات بہت کہنے کے لیے آسان ہے، سننے کے لیے بھی آسان ہے، ہاں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ بہت بڑے حوصلے اور بہت بڑے فکر اور بہت بڑے ٹارگیٹ کی سوچ رکھنے والا ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ آپ سوچئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت کا ایک موقع دیکھا تو تہمت لگا دیا۔ اب جب پروپیگنڈا کر دیا تو اس میں بعض مخلص صحابہ بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ گئے، اور اتفاق سے وہ حضرت ابوبکر کے خالہ زاد بھائی ٹھہرے ایک ان میں، اور وہ غریب تھے، یہ خرچہ چلاتے تھے ان کے گھر کا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ مصطح بھی وہ بات کہہ گیا جو منافقوں نے پھیلائی، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب مصطح کو میں کچھ نہیں دوں گا، اس کا جو گھر خرچ چلاتا تھا اب میں نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے اور ان کی سوچ کے حساب سے ان کو یاد دلایا، کہا کہ کسی غلط ماحول میں، بات میں آ کر کے اگر انہوں نے غلطی کی، توبہ کیا اور ان کے لیے وہ سب ہوا جو نظام ہے، قانون ہے، تو ابوبکر آپ نے جو ایسا کیا یہ صحیح نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہے
کہ آپ معاف کر دیتے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو معاف کر دیتا۔ قرآن میں آیت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا حضرت ابوبکر کو، کہا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ابو بکر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہیں اللہ بخش دے؟ تو کہتے ہیں مجھے بخشش ہی پسند ہے، میں مستاح کا ایسے ہی خرچہ جاری رکھوں گا جیسے پہلے دیتا تھا۔ ایک بیٹی پر تہمت لگانے والے رشتہ دار کو ایسے ہی دے گا بندہ جیسے پہلے دیتا تھا تہمت لگانے کے بعد۔ کیوں؟ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ کی بخشش اسے حاصل ہوگی۔ تو کہتے ہیں مجھے اللہ کی بخشش چاہیے، میں معاف کر دیتا ہوں اور میں ایسے ہی اس کے ساتھ برتاؤ جاری رکھوں گا جیسے پہلے برتاؤ کرتا تھا۔ یہ فکر کی بات ہے، یہ اس کے لیے آسان ہے۔ آج دنیا میں کسی کو معاف کرنا سب سے بڑا کام ہے، معافی مانگنا سب سے بڑا کام ہے، معاف کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ لیکن جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاف کرنے والے بندوں کو معاف کرتا ہے تو اس کو معاف کرنے میں لذت ملتی ہے، معاف کرنے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے وعدے پر ایمان کی بنیاد پر اس کو لالچ ہوتی ہے۔ تو یہ فکر ہم میں کتنی پیدا ہے؟ بات بیان کی، بات خطاب کی نہیں ہے کہ کیا آدمی بات کرے ایک مناسبت پر۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کے سوال کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ہم جمع ہیں اس لیے کہ یہ قدر کی رات ہو جائے، ہماری بخشش کی رات ثابت ہو جائے۔ تو بخشش ہم اللہ تعالیٰ سے کن چیزوں کی مانگتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم نے اللہ سے بخشش کس بات کی مانگی؟ ہم نے ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کا سوال کیا جو ہماری زندگی میں تھے اور ہیں، اور اللہ سے عہد کیا کہ اس گناہ سے ہم اپنی زندگی کو صاف کر لیں گے، پاک کر لیں گے۔ اس نقطۂ نظر سے ہم میں کیا سب لوگ جمع ہیں؟ میں اپنے سے آپ سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم میں کا ہر آدمی سوچے کہ اللہ سے بخشش سب کا سوال کرنے آیا ہے۔ ام المومنین کا وہ سوال اور وہ دعا آج ہر جگہ بڑی بڑی ہیڈنگ میں ہمارے موبائلوں کی اسکرین پر چل رہی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو کیا ہے اس کے پیچھے؟ اے اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ اور پھر سوال کرتا ہے بندہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کس بات سے معافی کا سوال وہ کرتا ہے بندہ؟ ہمیں آج یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں کون سی لغزشیں ہیں، کون سی معصیتیں ہیں، کون سے چھوٹے بڑے گناہ ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرنے آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا شمار ان بندوں میں سے کر دے جن کو اس رمضان میں وہ بخش دیتا ہے۔ یہ سوال ہے۔ تو میں تو یہی ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا، ایک یاد دہانی، ایک احتساب، ایک فکر، ایک ٹارگیٹ پانے کا ہمارا اپنا مطلب کنسیپٹ کیا رہا ہے، کیا ہے۔ آخری دن جو باقی ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ جو کچھ زندگی میں نہیں کر سکے آخری وقت میں کر لیے تو کامیاب ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ عملوں کا سارا دار و مدار آخری وقت کا ہے۔ یہ آخری وقت جو ہمارے لیے بچا ہوا ہے، یہ اس میں ہمیں
اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے اللہ کی بندیوں کی ہم بخشش کن چیزوں سے اللہ کی ہم بخشش چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ سے بخشش چاہتے ہیں آج اپنے پچھلے گناہوں کی، تو کیا یہ عہد ہے، یہ پکا ارادہ ہے کہ اب آئندہ ہم وہ گناہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ توبہ تو اسی کو کہتے ہیں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا احساس شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے، اور اس عزم کے ساتھ کہ اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا میں رب ہوں، اور اسے معلوم ہے کہ میں بخش دیتا ہوں۔ لیکن یہ مذاق نہیں ہے نا، یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے کہ ہم الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں، جملہ اور دعا پڑھتے رہیں، اور ہم کچھ نہ سمجھیں، اور ہماری سوچ کچھ نہ ہو، ہمارا موقف کچھ نہ ہو۔ ہم کس ارادے سے اللہ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، کن گناہوں سے؟ تو کیا وہ گناہ ہمارے جاری رہیں گے؟ ایسے ہی رہیں گے، چلتے رہیں گے جیسے کل چلتے تھے؟ کل ہم سنتوں کی مخالفت کرتے تھے، آج ہم توبہ کرتے ہیں سنتوں کی مخالفت سے۔ یہ سنتوں کی مخالفت جرم ہے۔ سنتیں اللہ کا دین ہیں، نبی کی سنتیں اللہ کے دین کا حصہ ہیں، نبی کی سیرت اللہ کا آسمانی دین ہے۔ تو جو چھوٹے بڑے ہماری زندگیوں میں گناہ تھے اور ہیں، ہم ان سے جب توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو اس توبہ کے وقت کیا احساس ہے کہ اب آئندہ ہم ان سنتوں کی یا ان گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ کتنے بھی بڑے گناہ ہوں، کبھی بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے گناہ بہت ہیں، کتنے بھی بڑے گناہ ہوں، اور نہ کسی گناہگار کو عار دلانا چاہیے، نہ کسی گناہگار پر تانا زنی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ زمین آسمان بھر تم گناہ کر بیٹھے اور بخشش کے لیے آ گئے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ تیرا ارادہ سچا ہے، تیرا عزم پکا ہے کہ اب آئندہ الہی گناہ نہیں کروں گا تو میں بخش دوں گا تمہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہاری زندگیاں صحیح کر دوں گا، تم پاک ہو کر کے آؤ گے اندر سے، اور جسمانی لباس عطر اور نئے کپڑے پہن کر کے اللہ کے دربار میں شکرانہ 2 رکعت عید کا پڑھنے آؤ گے تو تمہارا اندر کا بھی پاک ہوگا، تمہارا ظاہر کا بھی چمکدار ہوگا۔ اس طرح تم آؤ گے، اس طرح تم بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے۔ لیکن اس قدر کی مناسبت پر، اس رات کی مناسبت پر صرف مجھے یہی یاد دلانا تھا آپ کو، میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے چھوٹے سے تجربے میں، کہ جب ہم رمضان کے آخری عشروں میں، قدر کی راتوں میں، یا اس موقع کو جب ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق سوچتے ہیں کہ جس نے اپنی بخشش نہیں کرا لی وہ بدنصیب ہے، اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش نہیں کرا لی تو بدنصیب ہے، تو پچھلے گناہوں کی بخشش ہم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو کیا دل کے کسی کونے میں، دماغ کے کسی حصے میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ نہیں جو کل ہمارے گناہ تھے ویسے ہی آگے بھی جاری رہیں گے؟ پھر تو توبہ نہیں ہوا، یہ تو باتیں ہوئی رسمی، یہ تو باتیں ہوئی روایتی، پھر ان کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ سے عرض کیا کہ دیکھیے یہ آخری دن جو ہیں، جو بچے ہیں دن، جو بچے ہیں نا، اس میں 27ویں تو آج ہے ہی ہے، اللہ کرے یہی رات ہو قدر کی، لیکن جو راتیں بچی ہوئی ہیں، 28ویں 29ویں 30ویں، یہ سب راتیں جاگ لینا چاہیے، سب راتیں جاگ لینا چاہیے۔ اعتکاف میں جو بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو خاص طور پر قبول کرے، ہم سب کے لیے دعا بھی کریں، ہاں، کہ وہ سب سے رشتہ کاٹ کر کے اللہ کے لیے ایک حلقہ بنا کر کے، ایک ایریا لے کر کے وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو بہت اہم ہیں۔ لیکن یہ جو موقع ہے ہمارے لیے بھی، ہم سب کو فکر کر لینا چاہیے، اور فکر کریں گے دیکھیے اللہ تقویٰ دے گا۔ ہم اپنے سارے مسئلوں کو اپنی ترتیبات سے حل کرنا چاہتے ہیں،
ہم مسلمانوں کے مسئلے ہماری ترتیب سے نہیں حل ہوں گے. ہمارے مسئلے اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے ذکر، ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے سے حل ہوں گے. اور اگر ہم اللہ کے دین سے کنارہ کش ہو کر کے اپنے مسئلے حل کرنا چاہیں گے تو حل تو ہونا دور کی بات ہے، گھیرا اس کا تنگ ہو جائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے دین سے اعراض کر کے، کٹ کر کے، ہٹ کر کے، اس کے قانون، اس کی ہدایتوں اور گائیڈنس سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تنگی میں مبتلا ہو جائے گی. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے ہمارے ساتھ گھیرے تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اسی صورت میں ہوگا جب دین سے دوری بنتی جائے گی. اپنے معاشرے کو دیکھو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ دین سے ہم دن بدن کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. عقیدوں کا مسئلہ ہے، معاملات کے مسئلے ہیں، عبادتوں کا مسئلہ ہے، معاشرت کا ہے، سماج کا ہے، ہماری گھریلو زندگی ہے، ہمارے اپنے نیٹ ورک میں رہنے والوں کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. اور ہم اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ہمارے مسئلوں کا حل یہ ہے، ایسا ہم کرتے تو اس طرح حل ہوتا، ایسا ہم کرتے تو یہ رزلٹ آ جاتا. کبھی آپ سوچئے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا دبدبہ کتنا تھا، دور کتنا تھا، طاقت اور غلبے کا دور تھا. جدھر نظر اٹھایا ادھر ان کے قبضے میں آ گیا. لیکن یقین دیکھیے، کہتے ہیں اپنے کمانڈر کو محاذ پر، جہاد کے محاذ پر لڑنے والے سپاہیوں کے کمانڈر کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر دین کی مخالفت کرو گے، دین کی مخالفت، تقوی چھوڑ دو گے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرو گے، اگر جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس کو ترک نہیں کرو گے، تو کہتے ہیں کہ تو تم تلوار سے کبھی دشمنوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کتنی بڑی بات. وہ کہتے ہیں تم یہ سوچ لیے کہ آج ہمارا دبدبہ ہے تو تم تلوار سے اور فوج کی قوت سے اور اپنے مضبوط خلافت اور مرکز کے پاور سے تم یہ چیز حاصل کر لو گے. کر رہے ہو تو کہتے نہیں حاصل کر سکتے. تقوی اگر تمہاری زندگی سے چھوٹا تو تم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تلواروں سے نہیں کر سکتے. تلوار مسلمانوں کے حق میں اسلامی خلافت کے مطلب اجازت سے استعمال ہوگی، کام آئے گی اسی وقت جب اس کے پیچھے تقوی کی طاقت ہوگی. تلوار کی طاقت سے مسلمانوں کو دنیا میں فتح نہیں حاصل ہوگی. یہ اس وقت کی بات ہے. آپ سوچئے، آج ہمیں ہر کوئی بہکاتا رہتا ہے، ہر کوئی ڈفراتا رہتا ہے. ہماری سوچ، ہمارا ذہن، ہمارے نوجوانوں کا، بچوں کا، ہر کوئی خراب کرتا رہتا ہے. ایسا ہوتا تو یہ رزلٹ آتا، ایسا ہوتا تو اس طرح ہم پاور میں ہوتے، اس طرح ہم بلند ہو جاتے، ہماری ترقیاں اس طرح ہو جاتی. یہ دیکھیے بتانے والا کون ہے کہ ایمان والوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی کی ترقی کا دار و مدار تقوی پر ہے، تقوی پر. اور تقوی چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیز کو کہا جاتا ہے. یہ کلمہ بھی ہمارا ایک کلمۃ التقوی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ تقوی کا کلمہ ہے. ایک معاملہ ہمارا کسی کے ساتھ زبان کے غلط استعمال کا اگر ہے تو وہ بھی تقوی کے خلاف ہے. اچھی زبان اپنوں کے ساتھ استعمال کرنا یہ تقوی کے کمال کی بات ہے. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات کہی؟ آپ نے فرمایا ام المومنین حفصہ سے کہ تم اللہ سے ڈرو، اتق اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اختیار کرو اللہ کا. کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنی ایک سوکن سے کہا کہ تم تو یہودی بیک گراؤنڈ سے آئی تھی، تو یہودیت کا طعنہ انہوں نے دے دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے تم ڈرو، تقوی کے خلاف ہے. تقوی پانے کے لیے
یہ پابندی کا نظام ہمارے ساتھ یہ لگا رہا، اور ہم اس کو اللہ کی توفیق ملی، ماحول ملا، جیسی ہمیں فکر تھی ویسا اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوئی کہ ہم حرام چیزوں سے بچنے کے لیے ایسی ٹریننگ میں رہے کہ حلال چیزوں سے بچا کر کے ہماری ٹریننگ ہوئی. ہماری ٹریننگ ہوئی حلال چیزوں کی پابندیاں لگا کر کے کہ حلال چیزیں تم نہیں استعمال کر سکتے، فلاں فلاں فلاں. کیوں پابندی اللہ تعالیٰ نے کرائی ہم سے؟ حلال چیزوں سے بچنے کی صرف اس لیے کرائی تاکہ حرام چیزوں سے بچیں. اب روزے کا یہ ٹریننگ کا، تربیت کا پورا مہینہ گزر گیا، ہم نے پابندیاں کی اللہ ہی کے حکم سے، حرام چیزوں سے بچنے کی پابندیاں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے یہ سب کروایا تم سے تاکہ تم حرام چیزوں سے بچو. تمہارا ذہن اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ کے حکم سے ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دیا، تو تمہارا ذہن وہاں کیسے مضبوط نہیں رہے گا کہ حرام چیزوں سے بچانے کے لیے تو اس نے حلال چیزوں سے روکا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے کہ یہ بہت اہم رکن ہے، روزہ بہت اہم رکن ہے. رکن کہتے ہیں پلر کو، پلر پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. اسلام، یہ ارکان اگر نہیں ہوں گے، پلرز نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں ہوگا زندگی میں. وہ اس لیے ایک پلر ہے کہ یہاں اسلام یعنی فرمانبرداری کی زندگی جینے کے لیے ایسا ٹریننگ، ایسا تربیت کا کام کرایا جاتا ہے کہ 1 مہینے کی تربیت سے اس کو آگے کافی دنوں تک اس کے پاس چارج رہے، اس کے پاس پاور جمع ہو جائے، اپنے آپ کو سنبھالے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، کمزور ہوتا رہتا ہے انسان، اثرات اس کے اوپر پیدا ہوتے رہتے ہیں، آپس کے، حلقے کے، سماج کے، نیٹ ورک کے. تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے. پھر وہ دن ہمیں آ جاتے ہیں کہ پھر ہمارے سامنے رمضان آ جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو، ہاں ایمان ایسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہوتے ہیں. ایمان کا اثر کمزور ہونے لگتا ہے تو تم اپنے ایمان کی تجدید کر دیا کرو، تجدید کر لیا کرو. تو یہ اصل ہے میرے بھائیوں. اس لیے یہ 2-3 چیزیں یاد دہانی کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم میں کا ہر مرد، ہم میں کا ہر عورت، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہمارے عزیز، سب لوگ یہ سوچو کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے اس مہینے کا روزہ فرض کیا ہے، تو ہم نے اس مقصد کو کتنا حاصل کیا ہے؟ کیا ہم نے کچھ اپنی زندگی میں فرق پایا ہے کہ نہیں پایا ہے؟ پایا ہے تو ٹارگیٹ ملا ہے، بھلے تھوڑا ہی ملا ہو، بھلے تھوڑا ہی. اور جب ہم اللہ سے بخشش کے لیے آئے ہیں، جمع ہے، کوششیں کر رہے ہیں، قدر کی رات میں اللہ سے اس کی بخشش کا، اس کی معافی کا سوال کرتے ہیں، تو جن چیزوں سے اللہ کی بخشش کی معافی کا سوال کرتے ہیں، تو کیا ان چیزوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے اللہ سے ان سے بخشش مانگتے ہیں، یا جو ہماری زندگیوں کے گناہ ہیں ان گناہوں کو جاری رکھنے کے ہمارے عمل، ہماری سوچ، ہماری ترتیب چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرنے آئے؟ اللہ تعالیٰ سے تو توبہ اسی وقت ہے جب کسی گناہ پر بندہ اس احساس کے ساتھ توبہ کرے کہ اللہ سے شرمندہ ہے، اس کی مخالفت کر کے اب اللہ سے عہد باندھتا ہے کہ اللہ جو کچھ تیری مخالفت ہوئی، اب ان مخالفتوں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، نکل جاؤں گا، اگلی زندگی صحیح رکھوں گا، یہ پکا ارادہ ہے، تو اس کو توبہ کہتے ہیں. جیسے آپ سے کہا کہ ہم میں کتنے بھائیوں کے زندگیوں کے کتنے عمل ہیں، ہم خود ہی زیادہ جانتے ہیں. ہم میں ہر آدمی، ہر مرد و عورت زیادہ جانتا ہے کہ اسلام اور سنت کی کتنی مخالفتیں اس کی زندگی میں ہیں، وہ زیادہ ہی جانتا ہے. تو اب اس سے توبہ کرتا ہے تو اس کا عزم تو ہونا ہی ہوگا، اگر توبہ کرتا ہے سچی، کہ اب وہ ہم اپنی زندگی میں آگے نہیں رکھیں گے. اس کے باوجود بھی کہیں غلطی ہو جائے، اس کے باوجود بھی پھر گناہ ہو جائے، تو ایسا تو قاعدہ شریعت نے نہیں دیا ہے. اتنا مہربان رب ہے، پکا ارادہ ہے لیکن دھوکہ نہیں ہے. یعنی وہ دل میں کہیں اس کے دل میں الگ کوئی سوچ نہیں ہے، صحیح سوچ کے ساتھ توبہ کیا ہے.
بعد میں پھر کہیں اسی گناہ میں مبتلا ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن آج جو توبہ ہے اس توبہ کے پیچھے یہی سوچ ہوگی تو ہی توبہ ہوگا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے. تو جن گناہوں سے بخشش کا سوال کرتا ہے ان گناہوں سے بچنے کا آئندہ اس کا پکا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے، ورنہ توبہ نہیں ہے، ورنہ توبہ نہیں ہے. آپ کہیں بھی توبہ کی تفسیر دیکھ لیجئے، کہیں بھی توبہ کا معنی دیکھ لیجئے، بہت تفصیل کی ضرورت نہیں، ورنہ ایسا توبہ نہیں ہے کہ رات بھر میں پی اور صبح کو توبہ کر لیے، روز روز کی بات اور روز روز کی کہانی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی رات نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم سب کو پکا ارادہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے اور ہم یہ سب سوچ کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہماری زندگیوں کے پچھلے گناہ تھے آج تک ہیں، آج ہم توبہ کرتے ہیں تجھ سے کہ ان گناہوں کو ہم آئندہ جاری نہیں رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو بخشش کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بخشش تو آپ سوچئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ اگر آسمان اور زمین بھر دیا ہو گناہ سے، اس کے بعد توبہ کرنے آیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر بخشش لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کیا پرواہ ہے، میرا بندہ میرے پاس تو آ گیا. آپ سوچو اتنا مہربان رب ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ہماری دلوں میں اللہ کی محبت بہت بڑھ جائے گی، بہت بڑھ جائے گی جب ہم یہ سوچیں گے، ہر مرد و عورت، کہ ہمارا رب ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. دنیا میں اس سے بڑی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. دنیا میں نہ ماں سے زیادہ مہربان کوئی ہو سکتا ہے. اللہ کا دین مہربان ہے، اللہ اور اس کے رسول مہربان ہیں، اس کے بعد تو ماں ہی مہربان ہے سب سے زیادہ، اور ماں سے زیادہ مہربان اللہ ہے، ماں سے زیادہ. آپ سوچو ماں کے ساتھ اتنا ظلم و جور اگر کسی اولاد نے کیا ہو کہ رات دن اس نے ظلم ہی کیا ہو ماں کے ساتھ، تو شاید ماں کے بھی برداشت اور معافی کا مطلب کی برداشت ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی معافی کا حال دیکھیے کیا ہے. کتنا بھی بندے نے گناہ کیا ہو، 99 آدمیوں کا قاتل تھا، 99 آدمیوں کا قاتل تھا، پھر 100ویں کو قتل کر دیا. اس نے کہا 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تو بخشش ڈھونڈنے نکلا ہے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن اس کو بخشش کے لیے، اللہ کی معافی کے لیے بے چینی تھی. تو کسی نے بتا دیا کہ کسی عالم کے پاس جاؤ، فلاں بستی میں فلاں عالم ہے. اس نے تو سب سے پہلے نیٹ ورک چھوڑوایا. یہ ہے عالم کی نظر. عالم نے کہا جس نیٹ ورک اور جس حلقے میں گروپ میں تم رہتے ہو وہ گروپ چھوڑ دو. سچی توبہ کرنے والا یہ بھی دیکھتا ہے نا کہ اس کا اپنا سرکل کیا ہے. جس سرکل میں وہ مجبور ہوگا اس سرکل کے مطابق چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. تو گناہوں سے ڈوبا ہوا سرکل اور دوستوں کا سرکل یا معاملات کا بگڑے ہوئے معاملات اور مطلب اس کا سرکل جب تک وہ چھوڑے گا نہیں تب تک بہت بڑی آزمائش ہے اس کو دنیا میں. تو اس عالم نے کہا کہ سب سے پہلے تو وہ بستی، وہ سرکل تم چھوڑ دو جس سرکل میں رہتے ہوئے تم نے 100 تک قتل کر ڈالے، اور تم جا کر کے اس بستی سے جڑ جاؤ جو اچھے لوگوں کی بستی ہے. تو نیٹ ورک چھوڑنا بہت ضروری ہے. گناہ تو چھوڑو، گناہ کا کام تو چھوڑو. جس نیٹ ورک میں رہ کر کے گناہ کے کام سے بچنا مشکل ہے، اس نیٹ ورک کے چھوڑنے کا بھی مطالبہ ہے. یہ نیچرل چیز ہے. یہ دنیا اور دین دونوں میں اگر آپ مثالوں کو دیکھو تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. تو اس عالم نے کہا ایسا پہلے کرو اور جاؤ فلاں لوگوں کے ساتھ تم جڑ جاؤ. وہ بندہ وہاں تک پہنچ بھی نہیں پایا، اس گروپ تک، اس نیٹ ورک تک، اس بستی تک، اور راستے میں ہی مر گیا. اللہ نے اسے بخش دیا، اللہ نے اسے بخش دیا. اتنا مہربان رب ہے. لیکن ہم سب کو سچا بندہ، وفادار بندہ بننے کی ضرورت ہے. اپنے رب کے ساتھ جھوٹے معاملات نہ کریں، جھوٹی باتیں نہ کریں، ہاں دلوں میں جھوٹی تسلیاں نہ رکھیں، جھوٹے ارادے نہ رکھیں. پکا ارادہ رکھیں. ارادے بھی ٹوٹتے ہیں، ارادے بھی ٹوٹتے ہیں. حدیث میں آتا ہے پھر بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اپنے رب کو معاف کرنے والا رب ماننے کے بعد پھر توبہ کرنے آ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ کون رات کا گنہگار بندہ ہے،
جو سچی توبہ کرنے آتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں. پھر رات میں بھی اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ میرے بندے نے دن میں گناہ کیا ہو تو میں رات میں توبہ کرنے آیا ہے تو معاف کر دیتا ہوں. اور آپ دیکھیے اپنی زندگی میں ہر آدمی دیکھے توبہ کرنا کتنا کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے. سچی توبہ کرنا بہت کٹھن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین یہ مبارک مہینہ جو ہمیں ملا ہے، زندگی ہماری صحت کے ساتھ رہی اور ہم نے جو کچھ کوششیں کی ہیں ٹوٹی پھوٹی، اللہ تعالیٰ ان میں خامیوں کو دور کر کے اسے قبول فرمائے. اور ہم سب کو یہ جو آخری ایام بچے ہوئے ہیں ان آخری ایام کو بہتر ڈھنگ سے، سچے ارادے سے، صحیح تڑپ اور صحیح سوچ کے ساتھ انہیں استعمال کرنے کی توفیق دے. اور یہ جو آخری دنوں میں جو فطرانہ کا مسئلہ ہے، فطرانے جو ہیں ہمارے رمضان کی مطلب عمل میں، عبادت میں، روزے میں جو کچھ خلل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کفارہ بنا دیتا ہے. تو فطرے کا تصور بھی بہت اہم ہے. ہر ایک پر فرض ہے فطرہ، اور فطرے کی ادائیگی کی صحیح شکل یہی ہے کہ فطرے غلے میں دیے جائیں. فطرے غلے میں دیے جائیں، بحث اور اختلاف میں نہ پڑیں ہم، کیونکہ غلے میں دینے سے فطرے کی ادائیگی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں. تو جس میں اختلاف ہے اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے گھر میں 10 ممبر ہیں، 10 ممبروں کے لیے ہم غلہ خرید لیں. ہم اپنے کھانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے غلے خریدواتے ہیں. ہم غلہ خرید لیں، جو ضرورت مند ہے وہ لے جائے، جو ضرورت مند نہیں ہے نہ لے جائے. اگر اس کو 1,000 کا غلہ کے ساتھ اس کو پیسہ چاہیے تو 1,000 روپے اور آپ دے دیجئے. لیکن فطرہ تو غلہ ہی میں ہے، کیونکہ نقد اور کرنسی میں، روپے میں فطرہ دینے کا یہ رواج بعد میں آیا. اور مصلحتیں جو اس کی بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. ہاں، کہیں کسی کو عذر ہو وہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہ یہ عادت ٹھیک نہیں ہے. سنتوں کی جو پیروی میں کمزوریاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے آدمی دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس مجلس کو، اس بیٹھک کو اور اس اجتماع کو بھی ہم سب کے لیے قبول فرمائے. اور ہمارے زندگیوں میں بہت ساری خامیاں ہیں، ان خامیوں کے ہم نتیجے بھگتتے ہیں. آپ یہ سوچئے، بعض علماء ہمارے کہتے ہیں کہ جیسے زہر کا اثر ہے، زہر کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، کسی نہ کسی ڈھنگ میں زہر کے اثرات ہوتے ہیں. ایسے ہمارے عملوں کے بگاڑ کے اثرات ہوتے ہیں، ہمارے عملوں کے بگاڑ کے اثرات، اور وہ ہماری دین اور دنیا دونوں کی زندگی کے لیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہو، جریج تھا ایک بندہ اللہ کا، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا نیک تھا، ایک الگ عبادت خانہ کٹیا بنا کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا. ماں کی بات نہ سننے کی وجہ سے، وہ بھی غلطی کیا تھا اس نے، وہ ماں نے بد دعا کر دی، ایک گناہ ہوا اس سے، اور ماں کی بد دعا اس کو لگ گئی. ماں کی بد دعا لگ گئی تو کیا ہوا؟ ماں نے بد دعا کر دیا تھا، اے اللہ یہ بیٹا میرا جریج جب تک کسی بدکار عورت کے جال میں نہ پھنسے، اے اللہ تو اس کو موت مت دینا. وہ دعا قبول ہو گئی. ایک بدکار عورت نے اس پر تہمت لگائی تو جو کچھ ہوا صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جسے زہر کا اثر ہوتا ہے ایسے گناہوں کا اثر ہوتا ہے. جہاں جہاں زندگی میں عزت، معاملات اور مسائل، گھر سے لے کر کے باہر تک، سماج سے لے کر کے معاشرے اور ملک تک ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، وہاں ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کم سے کم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے کہ ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ ہیں، اور جن گناہوں کے سلسلے میں شریعت میں اس کے اثرات اور رزلٹ بتائے گئے ہیں، کہیں ان گناہوں کے رزلٹ سے تو ہم نہیں دوچار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین وہ تقوی، جس تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اس تقوی کو بھی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اس ٹارگیٹ، اس تقوی کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر مند بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.